الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کے اندر ایک سلسلہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان کئی کاموں کی ابتدا کرتا ہے، تو کاموں کی ابتدا کرنا یہ بھی ہمیں شریعت نے سکھایا ہے کہ کس طرح کسی کام کی ابتدا کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی اپنے طریقے کو چھوڑ کر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر کاموں کی ابتدا کرتے ہیں تو وہ ہماری وہ ابتدا بھی اللہ کے ہاں عبادت سمجھی جائے گی۔ چنانچہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہر کام کی اچھے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کام میں برکت ہوتی ہے، اور جس کے نام سے برکت ہوتی ہے اس کے بھی کوئی نہ کوئی حقوق اور آداب ہیں۔ آج ہم اللہ جل شانہ کے وہ حقوق اور آداب سیکھیں گے جو ایک مسلمان پر اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق ہے کہ عبادت کرنا۔ کائنات میں عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارے ایمان کی پہلی گواہی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ ہم اس بات کی دل سے گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنے بھی مضامین بیان فرمائے ہیں ان میں سے سب سے اہم مضمون یہی ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کا حق ہے۔ چنانچہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ انہیں حکم ہی اس بات کا دیا گیا تھا کہ عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی، اور وہ بھی خالص عبادت کرنی۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز خالص عطا فرماتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں عبادت بھی اللہ کی خالص کرنی ہے، اس میں کسی قسم کے شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا سب سے پہلا حق ہے۔ اسی طرح دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرنا، اس کی عظمت، اس کی بڑائی اپنے دل میں رکھنا، یہ سمجھنا کہ کائنات میں سب سے عظیم ہستی ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہے، سب سے عظیم ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس بات کو ذہن میں یقین رکھنا اور اس بات پر عقیدہ رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یعنی چاہے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا، ہم چاہے اکیلے ہوں، اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا، اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مطالبہ کیا ہے، یا عباد فتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرا کر۔
یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا یہ حق ہے، اس لیے ڈرتے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رکھنا، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ میرے بندے میری اطاعت کریں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اسے جنت عطا کروں گا۔ جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور وہ بھی ایسی کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیشہ کی وہ جنت اسے عطا کر دیں گے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اور یہ نافرمانی ایسا خطرناک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسی آگ میں داخل کریں گے کہ وہ آگ ہمیشہ ہوگی، اور اس نے بھی اس میں ہمیشہ رہنا ہے، اور پھر اس کے لیے بڑی رسوائی والا عذاب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا اور نافرمانی چھوڑ دینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز بنا کے رکھنا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے، اللہ کی ذات کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار نہ کرنا، بلکہ عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے اس کے سامنے انکساری کا اظہار کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم کتنے بھی امیر ہو جاؤ، تمہارے پاس کتنا ہی دنیا کا ساز و سامان آ جائے، راحتیں آ جائیں، لیکن اللہ کے سامنے تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ اللہ ہی غنی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی غنی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے برابر میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجز اور منکسر رکھنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھنا، یعنی اس پر ایسا توکل ہو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے باقی سارے جتنے بھی ڈرانے والے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو پس پش ڈال دینا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی کا یہ وصف بالکل ایسے اتنے زیادہ اس کے واقعات ہیں، اتنا اہم اور واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا بھروسہ اللہ کے نبیوں کو اللہ پر تھا، ایسا ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم بھی میرے اوپر ایسا بھروسہ رکھو۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں کوئی بڑی چیخ جیسی آواز سنائی دی، سارے مدینے کے لوگ گھبرا کے اٹھ پڑے، رات کا وقت تھا اور اندھیرا تھا، اور اس آواز کی وجہ سے سارے اٹھ گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ کہاں سے آواز آ گئی ہے۔ ابھی لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم اٹھتے ہیں، سواریاں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرف سے آواز آئی ہے، کہیں مدینہ کے باہر کوئی حملہ تو نہیں ہونے والا، کوئی ایسا واقعہ تو نہیں پیش آ گیا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بغیر زین کے، کوئی اس کے اوپر چیز نہیں تھی، اور اس پر سوار ہو کر واپس آ رہے تھے، اور سب سے کہہ رہے تھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی خطرہ نہیں، تم آرام سے سو جاؤ۔ یعنی اکیلے تنے تنہا ابھی سارے لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کہ وہ پتہ بھی کر کے آگے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے واپسی پر اپنی تلوار کو ایک درخت کے ساتھ لٹکا کے
دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے آپ آرام کر رہے تھے۔ صحابہ اکرام بھی مختلف درختوں کے نیچے سائے میں اپنا اپنا آرام کر رہے تھے، لیکن وہ سایہ اتنا تھا کہ وہاں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کر سکتے تھے۔ تو آپ سوئے ہوئے تھے تو ایک جاسوس کافروں کی طرف سے آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو پکڑ لیا، پکڑ کر اب سوئے ہوئے آدمی کے اوپر کھڑے ہو کر تلوار سونت کر اس کو کہنا، اور وہ کہنے لگا کہ تم کو میری اس تلوار کے وار سے کون بچائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں ہیں، یکدم آواز سننے سے پریشان نہیں ہوئے، اللہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ یہ ایک دفعہ کہا اللہ اللہ کہنے کی دیر ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ ایسا توکل، ایسا بھروسہ کہ جتنی بھی کوئی پریشانی ہو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، یہ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو میرے اوپر بھروسہ رکھتا ہے میں اس کو پھر کبھی ضائع نہیں کرتا، میں اس کی مدد ضرور کرتا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اسی پر بھروسہ رکھنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر اچھا گمان کرے گا کہ اللہ مجھ پہ رحم فرمائے گا، میری تکلیف کو دور کرے گا، مجھے خوشحالی عطا کرے گا، اس طرح کا اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خیال دل میں رکھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے مل جاتی ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی ذات کا یہ حق ہے کہ ایک مومن بندے کو اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن ہونا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا، کہ جو کام بندہ دوسروں کے سامنے کرنے سے شرم محسوس کرتا ہے، اگر کوئی بندہ نہ دیکھ رہا ہو تو اللہ سے بھی شرم اسے آنی چاہیے کہ یہاں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس بات کا یہ مطالبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یوں فرمایا کہ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحْيَا أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام، کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اگر ہم گھر میں اکیلے ہوں، کوئی اور نہ ہو، تو کیا پھر بھی ہمیں سارے کپڑے پہننے کی ضرورت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے بھی حیا کیا جائے۔ تو اس لیے جو کام بندہ دوسروں کے سامنے کرنے سے شرم محسوس کرتا ہے ان کاموں میں اللہ سے بھی حیا کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بار بار اپنے مومن بندوں سے مطالبہ ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہو کہ اس محبت کے سامنے کی کوئی محبت اس سے بڑھ کر نہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری محبتوں سے بڑھ کر ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب کو اپنے سارے جھگڑوں کا حکم اور فیصل سمجھنا، کہ جو بھی میرا معاملہ ہے اس معاملے کے اندر اگر فیصلہ کرنے والی چیز ہے تو وہ کتاب اللہ ہے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو آج کل کی ساری فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں جو بھی مسئلہ پیش آئے ہم اللہ کے قرآن کے سامنے پیش کریں، اس میں سے حکم تلاش کریں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تشریح فرماتے ہیں، تو سارے معاملات حل ہو جائیں۔ اسی طرح دین کو آسان سمجھنا۔ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم اپنی اس مخلوق کو ایسا نہیں دیا جو وہ کر ہی نہ سکے۔ ہر حکم بندے کی طاقت میں ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنا یہ مطلب نہیں آسان ہونے کا کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، یہ مطلب نہیں۔ آسان ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو حکم بھی دیا ہے وہ بندے کی طاقت سے باہر نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے حکم ہی اتنا دیا جتنا بندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، تو جس کے نام کی ہم برکت حاصل کرتے ہیں،
اس کے حقوق کو پہچان کر اس کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ ان حقوق کی پاسداری کرنے سے ہمارے سارے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عبادت اور فرما برداری میں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔